الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، رمضان المبارک کے بابرکت اور اہم ترین آخری عشرہ میں آپ حضرات سے حسب سابق اس سال بھی ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس باہمی ملاقات کو اور گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے ویسے بھی کئی عرصے سے یہ خیال تھا کہ میں آپ کے یہاں مسجد میں آؤں اور آپ کو شاباش دوں، خراج تحسین پیش کروں، اور آپ کے اس عمل پر جو سیلاب کے دوران آپ نے حضرت مولانا صاحب کی قیادت میں سفر کیا، خدمت کی، اور صرف خدمت کی ہی نہیں بلکہ خدمت کی ایک مثال قائم کی۔ اس کے بعد چونکہ کوئی موقع نہیں ملا، اس لیے میں آج آپ کو اس پر مبارکباد بھی دیتا ہوں، شاباش بھی دیتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، بالخصوص حضرت مولانا صاحب کو جنہوں نے یہ ورک شروع کیا اور الحمدللہ ان علاقوں تک پہنچے جن علاقوں تک بہت سے دعویٰ کرنے والے نہیں پہنچ سکے تھے۔ اور چونکہ ہم تو ہماری جماعت ہر علاقے میں موجود ہے، تو وہاں لوگوں کے جو تاثرات تھے وہ یہ تھے کہ جہاں کوئی نہیں پہنچ پایا وہاں یہ حضرات پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس عمل کو اللہ تعالیٰ آپ کے قبول فرمائے۔ رمضان المبارک میں چونکہ ہر سال ہماری حاضری ہوتی ہے، حاضری کا ویسے ایک بہانہ ہی ہوتا ہے، اس بہانے ہماری ملاقات ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ وقت بھی چونکہ مختصر ہے اور رات 23ویں شب تھی اور جمعے کی بھی رات تھی، یقیناً آپ سب نے
وہ رات عبادت میں گزاری اور کوئی بھی آرام نہیں کر سکا۔ دن بھی آج جمعے کا ہے، آپ نے پھر جمعے میں تیاری کرنی ہے، اس لیے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے اس سورت کا انتخاب کیا جسے ہر مسلمان نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے، ہر مسلمان نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے، اور ہر مسلمان کو یہ آتی بھی ہے، اور تقریباً لوگ اس کے ترجمے اور مفہوم کو بھی سمجھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ بڑی اہم ترین سورت ہے، اسی لیے یہ عام ہے، سب کو آتی بھی ہے، سب پڑھتے بھی ہیں، اور اس کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی۔ اس میں ہم کہتے کیا ہے؟ اس میں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی ربوبیت کا ذکر کرتے ہیں، اس کی رحمت کا ذکر کرتے ہیں، اس کی کرم اور مہربانی کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر ہم اس دن کی عظمت بتاتے ہیں جس دن کسی کی عظمت نہیں ہوگی۔ پھر ہم اپنے اللہ سے کہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم ایک دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے رستے پر چلا۔ یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں اور سب کے علم میں کہ جب تک راستہ صحیح نہیں ہوگا منزل پہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ منزل پہ پہنچنے کے لیے راستے کا صحیح ہونا ضروری ہے، سواری بھی ضرورت ہے، طاقت بھی ضرورت ہے، دیگر چیزیں بھی ضرورت ہیں، لیکن اصل جو ہے وہ راستے کا صحیح ہونا ہے۔ سواری بھی ہو، ڈرائیور بھی اچھا ہو، ڈیزل بھی پورا ہو، پیٹرول بھی بہت ہو، گاڑی بھی بہت اچھی ہو، لیکن رخ صحیح نہ ہو۔ آپ نے جانا کوئٹہ ہے، آپ لاہور کے رستے پر چل پڑے تو کوئٹہ نہیں پہنچیں گے۔ آپ کہیں گے میں کیوں نہیں پہنچوں گا بھائی، میرے پاس گاڑی بھی ہے، ڈرائیور بھی ہے، روڈ بھی اچھا ہے۔ ہم نے کہا روڈ بھلے بہت اچھا ہی کیوں نہ ہو، آپ پہنچ نہیں پائیں گے۔ آپ موٹر وے پہ چڑھ جائیں اور آپ کہیں ہم نے کوئٹہ جانا ہے، روڈ بہت اچھا ہے، موٹر وے بنا ہوا ہے مولانا صاحب، ہم کہیں گے بنا ہوا تو موٹر وے ہے لیکن لاہور کی طرف ہے، یہ کوئٹہ کی طرف نہیں ہے۔ اس لیے بہت ہی گاڑی بھگاؤ، بہت اچھے طریقے سے جاؤ، لیکن کوئٹہ پہنچو گے۔ ہر سندھ پر جانے کے لیے اس راستے پر جانا ضروری ہے، اور اگر اس راستے پر آپ چل پڑے ہو اور سمت صحیح ہو گئی ہے تو آپ پیدل ہو تب بھی پہنچ جاؤ گے، کبھی تو پہنچو گے، لیکن اپنی سمت پہ رہو گے۔ اور اگر وہ سمت ٹھیک نہیں ہے اور پھر آپ بہت اچھی سواری، اچھی ضروریات، زاد راہ سب کچھ ہی لو تو آپ منزل پہ پہنچ سکتے۔ سورہ فاتحہ آپ کو بتاتی ہے کہ بھئی سیدھا راستہ لے لو، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ، صراط نہیں صراط مستقیم، سیدھا راستہ دکھا۔ راستے تو بہت ہیں، یہ بھی راستہ جاتا ہے، لیکن سیدھا راستہ کون سا جاتا ہے، صحیح راستہ کون سا ہے، اس پہ جانا چاہیے۔ سیدھا راستہ کون سا بھائی؟ اس کی تشریح بھی سورہ فاتحہ خود کرتی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تو نے انعام کیا۔ انعام یافتہ طبقے کا جو راستہ ہے نا، وہ راستہ ہمیں دے دے، اس راستے پر ہم چل پڑیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہوں کا راستہ، مغضوب لوگوں کا راستہ، مردود لوگوں کا راستہ، اس راستے پر ہمیں نہ چلانا۔ اب ایک آدمی کہے گا مولانا صاحب اپنی بات کریں، دوسروں کو مت چھیڑیں، اپنی بات کریں دوسروں کو مت چھیڑیں، صحیح راستے کی بات کریں، غلط راستے کو نہ چھیڑیں۔ بھائی دوسرے کو نہیں چھیڑیں گے تو یہ والا سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کو سمجھنے کے لیے اس کو چھیڑنا پڑے گا، یہ بتانے کے لیے وہ بھی بتانا پڑے گا، صحیح راستہ بتانے کے لیے غلط راستے سے بچانا پڑے گا۔
بھی غلط راستے سے بچانے کے لیے غلط راستے کی نشاندہی کرنی پڑے گی، غلط راستے سے بچانے کے لیے غلط راستے کے عوامل بتانے پڑیں گے، غلط راستے کے طرق بتانے پڑیں گے، غلط راستے کی جو نشاندہی ہے وہ کرانی پڑے گی۔ جب وہ نہیں کریں گے تو صحیح اور غلط تو مل جائے گا۔ اس لیے پہلے کہا کہ سیدھے راستے پر چلا، اور پھر کہا کہ ان کے راستے پر نہیں چلانا، اس کے علاوہ ان کے راستے پر نہیں چلانا۔ ان کے راستے پر کون سے؟ گمراہی والے راستے پر۔ تو انعام یافتہ طبقے کے راستے پر چلا۔ اب ہر آدمی کہتا ہے میں سیدھے راستے پر ہوں، پھر جب کا انعام یافتہ تو ہر آدمی کہے کہ میرے پر انعام ہے، میں انعام یافتہ ہوں۔ ہر قوم کہتی ہے، ہر طبقہ کہتا ہے، ہر مذہب کہتا ہے، ہر مسلک کہتا ہے، ہر پارٹی کہتی ہے، ہر جماعت کہتی ہے کہ سچ پر تو میں ہی ہوں، بس کوئی اور نہیں ہے، میں ہی سچ پر ہوں، بس کوئی اور نہیں ہے، لہٰذا وہ کہتا میں ہوں۔ تو یہ انعام یافتہ کون سے؟ قرآن کریم نے اس کی بھی وضاحت کی۔ یہ تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن سے ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 طبقے بتائے۔ کتنے طبقے؟ 4 طبقے بتائے۔ پہلا طبقہ نبیین، دوسرا صدیقین، تیسرا شہداء، اور چوتھا رستہ صالحین۔ یہ میرے بنائے ہوئے تو نہیں ہیں، میں بتا رہا ہوں، بنا نہیں رہا۔ اور شریعت بنائی نہیں جاتی، اس کا وقت ختم ہو گیا، اب صرف بتائی جاتی ہے۔ اب کامیاب وہی ہے جو بتائے، جو بنائیں گے وہ ناکام ہو جائیں گے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ۔ انبیاء کون ہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک انبیاء کا ایک سلسلہ ہے۔ حضور علیہ السلام پر آ کر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ آپ پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، اب معصوم بھی کوئی نہیں آئے گا اور نبی بھی کوئی نہیں آئے گا، دروازے بند ہو گئے۔ خاتم المعصومین اور خاتم النبیین، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حضور کے بعد اب کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ جو حضور کے بعد نبی مانے وہ بھی فارغ ہے، اور جو حضور کے بعد معصوم مانے وہ بھی فارغ ہے۔ میں ذرا اچھے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، میں نے فارغ کہا، ابھی کافر نہیں کہا، حالانکہ کافر ہے، لیکن فارغ مطلب یہ کہ باہر ہے، ایک ہی معنی نکلتا ہے۔ آپ کے سمجھانے کے لیے میں نے دونوں بتا دیے، آپ کو جو اچھا لگے آپ آگے وہی بتا دینا۔ نبیین، تمام نبیوں کے سردار حضور علیہ السلام ہیں۔ سب سے بڑے، محترم، محتشم، عظیم المرتبت، نبیوں کے امام، رسولوں کے مقتدا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہ انعام یافتہ طبقہ ہے، اور حضور علیہ السلام اس انعام یافتہ طبقے کے سردار ہیں۔ یہ پہلا طبقہ ہو گیا۔ اب دوسرا طبقہ آ گیا، وہ طبقہ ہے صدیقین۔ ساری امتوں میں صدیقین تھے، جیسے ساری امتوں کے نبی تھے، ایسے ہی ساری امتوں میں صدیقین بھی تھے، جن نے تائید کی، جن نے تصدیق کی۔ لیکن جس طرح ساری امتوں میں کے نبی تھے، مگر اس امت کے نبی سارے نبیوں کے سردار ہیں، ایسے ہی ساری امتوں میں صدیقین تھے، مگر اس امت کے صدیق ان سارے صدیقین کے سردار ہیں۔ بھئی بات سمجھ آ گئی؟ اور وہ ہیں ابو بکر صدیق۔ کون ہے؟ کون ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے میں سچا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں سچا ہوں، تیسرا کہتا ہے میں سچا ہوں۔ ابو بکر نے یہ نہیں کہا میں سچا ہوں، حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق ہے۔ کون ہے؟ اگلی بات، صدیق تو سارے ہیں، عمر بھی صدیق ہے، عثمان بھی صدیق ہے،
علی بھی صدیق ہے، طلحہ بھی صدیق ہے، زبیر بھی صدیق ہے، بلال بھی صدیق ہے، خباب بھی صدیق ہے، خبیب بھی صدیق ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ تو سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سب سچے تھے تبھی تو سچے کی تائید کی، سبھی سچے۔ تو پھر ان سچوں میں اور اس سچے میں کیا فرق ہے؟ تو چلو یہ سمجھتے ہیں جس طرح اللہ اپنی کبریائی میں اللہ اکبر ہیں، حضور اپنی رسالت میں رسول اکبر ہیں، ایسے ابو بکر اپنی صداقت میں صدیق اکبر ہیں۔ باقی سارے صحابہ صدیق ہیں، ابو بکر صرف صدیق نہیں، صدیق اکبر ہے۔ انعام یافتہ طبقے میں دوسرا طبقہ صدیقین کا ہے، اور صدیقین کے سردار کون ہیں؟ صرف اس امت کے نہیں، افضل البشر بعد الانبیاء، اس پہلے طبقے کے بعد جو شخص سب سے بڑا درجہ رکھتا ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ وقت نہیں ہے، آگے چلیے۔ والشہداء، عمر شہید ہیں، عثمان شہید ہے، علی شہید ہے۔ خلفائے راشدین میں 3 شہید ہیں، 1 صدیق ہیں۔ یہ جو صدیق ہیں یہ دوسرے طبقے میں، یہ جو شہید ہیں یہ تیسرے طبقے میں۔ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ مجھے حضرت صاحب ایک آدمی کہنے لگا بس آپ صحابہ کرتے ہو، صحابہ کرتے ہو، اور میں نے کہا پگلے سارے ہی صحابہ کرتے ہیں۔ کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں ہے جو صحابہ نہ کرتا ہو۔ ہر نمازی جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے اور صراط الذین انعمت علیہم پڑھتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے صحابہ۔ میں ہی تو نہیں کہہ رہا صحابہ، سورہ فاتحہ والا کہتا ہے صحابہ، سورہ بقرہ والا کہتا ہے صحابہ، سورہ عمران والا کہتا ہے صحابہ، سورہ نساء والا کہتا ہے صحابہ۔ بابا الحمد سے لے کر والناس تک پڑھنے والا ہر لفظ جب پڑھتا ہے تو جواب میں یہی کہہ رہا ہوتا ہے صحابہ۔ میں نے تو نہیں کہا، بس یہ کچھ محسوس طریقے سے کہتا ہے، کچھ غیر محسوس طریقے سے کہتا ہے۔ بابا فضائل اعمال لکھنے والے نے بھی صحابہ کہا ہے، اور فضائل اعمال پڑھنے والا بھی صحابہ کہتا ہے۔ بخاری شریف لکھنے والے نے بھی صحابہ کہا ہے، پڑھنے والا بھی صحابہ کہتا ہے۔ ترمذی شریف پڑھنے والا بھی صحابہ کہتا ہے، لکھنے والے نے بھی صحابہ کہا ہے۔ نسائی شریف پڑھنے والا بھی صحابہ کہتا ہے، لکھنے والے نے بھی صحابہ کہا ہے۔ ابو داؤد شریف پڑھنے والے نے بھی صحابہ کہا ہے، لکھنے والا بھی صحابہ کہتا ہے، جمع کرنے والا بھی صحابہ کہتا ہے، تشریح کرنے والا بھی صحابہ کہتا ہے۔ بھئی قرآن جن نے لکھا وہ بھی صحابہ ہیں، دین جن نے پہنچایا وہ بھی صحابہ ہیں، صراط مستقیم جو ہے وہ بھی صحابہ ہیں، اہدنا الصراط المستقیم جو ہے وہ بھی صحابہ ہیں، دین کی راہ جو ہے وہ بھی صحابہ ہیں، دین کی منزل جو ہے وہ بھی صحابہ ہیں، دین کا نشان جو ہے وہ بھی صحابہ ہیں، دین کی پہچان جو ہے وہ بھی صحابہ ہیں، اور کلمہ جنہوں نے پڑھا وہ بھی صحابہ ہیں، دین جن نے لیا وہ بھی صحابہ ہیں، شریعت کو جن نے سمجھا وہ بھی صحابہ ہیں، حضور کو جن نے دیکھا وہ بھی صحابہ ہیں، پیغمبر کے جو گواہ بنے وہ بھی صحابہ ہیں، نبی کے ساتھ جو چلے وہ بھی صحابہ ہیں، رسول کی معیت میں جو آئے وہ بھی صحابہ ہیں، آقا کے ساتھ جو چلے وہ بھی صحابہ ہیں، اور بدر میں جو آئے وہ بھی صحابہ ہیں، احد میں جو آئے وہ بھی صحابہ ہیں، خیبر میں جو آئے وہ بھی صحابہ ہیں، احد میں جو آئے وہ بھی صحابہ ہیں، تبوک میں جو کھڑے وہ بھی صحابہ ہیں، یرموک میں جو کھڑے وہ بھی صحابہ ہیں، شہید جو ہوئے وہ بھی صحابہ ہیں، غازی جو بنے وہ بھی صحابہ ہیں، فاتح جو بنے وہ بھی صحابہ ہیں، بیت اللہ میں جو داخل ہوئے وہ صحابہ ہیں، کنجی جن نے کھولی وہ صحابہ ہیں، چابی جن نے لگائی وہ صحابہ ہیں، بت جنہوں نے توڑے وہ صحابہ ہیں، صفائی جنہوں نے کی وہ صحابہ ہیں، چھت پر جو چڑھے وہ صحابہ ہیں، تکبیر جنہوں نے کی وہ صحابہ ہیں، مزدلفہ میں جو گئے وہ صحابہ ہیں، مینا میں جو گئے وہ صحابہ ہیں، عرفات میں جو گئے وہ صحابہ ہیں، قرآن جنہوں نے لکھا وہ صحابہ ہیں، جبرائیل کو جن نے دیکھا وہ صحابہ ہیں، قرآن جن کے لیے اترا وہ صحابہ ہیں، قرآن جن نے پہلے پڑھا وہ صحابہ ہیں، شان نزول جو بنے وہ صحابہ ہیں، شان ورود جو بنے وہ صحابہ ہیں،
معیار جو بن گئے وہ صحابہ ہیں، مثال جو بن گئے وہ صحابہ ہیں، فاتحہ میں جو آئے وہ صحابہ ہیں، بقرہ میں جو آئے وہ صحابہ ہیں، آل عمران میں جو آئے وہ صحابہ ہیں، نساء میں جو آئے وہ صحابہ ہیں، بنی اسرائیل میں جو آئے وہ صحابہ ہیں، قرآن کے اوراق کی زینت جو بن گئے وہ صحابہ ہیں، جن کی وجہ سے بخاری شریف بنی وہ صحابہ ہیں، جن کی وجہ سے مسلم شریف آئی وہ صحابہ ہیں، جنہوں نے حدیث بتائی وہ صحابہ ہیں، جنہوں نے سیرت بتائی وہ صحابہ ہیں، جنہوں نے صورت بتائی وہ صحابہ ہیں، جنہوں نے کردار بتایا وہ صحابہ ہیں، جنہوں نے معیار بتایا وہ صحابہ ہیں، جو سجدوں میں گرے وہ صحابہ ہیں، جو رکوع میں آئے وہ صحابہ ہیں، جنہوں نے قیام کیا وہ صحابہ ہیں، جنہوں نے نقش لیا وہ صحابہ ہیں، جنہوں نے عکس لیا وہ صحابہ ہیں، جو نبوت کے پروانے بنے، دیوانے بنے، مستانے بنے، صداقت کا نشان بنے، دیانت کا نشان بنے، علم برداری کا نشان بنے۔ ارے جدھر سے دیکھتے ہو، جس نظر سے دیکھتے ہو، جس کیفیت سے دیکھتے ہو، جس حیت سے دیکھتے ہو، جس اینگل سے دیکھتے ہو، جس وجود سے دیکھتے ہو، جس جگہ سے دیکھتے ہو، جس مقام سے دیکھتے ہو، خدا کو دیکھو، مصطفیٰ کو دیکھو، قرآن کو دیکھو، رسالت کو دیکھو، ایمان کو دیکھو یا نبوت کو دیکھو، ہر سے دیکھو گے، ہر نظر سے صحابہ نظر آئیں گے۔ کون نظر آئیں گے بھائی؟ کون نظر آئیں گے؟ جیسے روزہ دن میں آپ رکھو گے میں بھی ویسے ہی رکھوں گا الحمدللہ۔ آپ سمجھو کہ مولوی صاحب صبح صبح شروع ہو گیا، ابھی مجھے جمعہ بھی پڑھانا ہے اور عصر کے بعد بھی میں نے کچھ کرنا ہوگا اور مغرب کے بعد بھی بیان ہوگا، عشاء کے بعد 2 یا 3 اور بھی ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ آپ تو ابھی سے پریشان ہو گئے بھئی میری تو پیاس ختم ہوتی صحابہ کہنے سے، اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، میں بیمار ہوتا ہوں مجھے صحت ملتی صحابہ کہنے سے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب اتنا سفر کرتے ہو، میں نے کہا نہیں کروں گا، بیمار ہو جاؤں گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ آپ بھی کہتے ہو نہیں کہتے؟ سب کہتے ہو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ان کا راستہ دکھا۔ یہ آپ کہتے ہو نہیں کہتے؟ کہتے ہو؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ اونچی؟ اچھا، دھمکی مجھے ملی ہوئی ہے، دھمکی مجھے ملی ہوئی ہے، لوگ میرے لیے آئے ہیں، بول آپ نہیں رہے۔ یہ کون ہے بھائی؟ آئے ہائے ہائے ہائے، کون ہے؟ صحابہ۔ آپ نے روزہ رکھا ہے؟ جن نے سب سے پہلے رکھا ہے وہ کون ہے؟ فجر پڑھنے آئے ہو؟ جن نے سب سے پہلے پڑھی ہے وہ کون ہے؟ کلمہ پڑھتے ہو؟ جن نے سب سے پہلے پڑھا وہ کون ہے؟ قرآن پڑھتے ہو؟ جن نے سب سے پہلے قرآن پڑھا وہ کون ہے؟ بھئی اذان سنتے ہو؟ جن نے سب سے پہلے اذان دی وہ کون ہے؟ حج کرتے ہو؟ جن نے سب سے پہلے حج کیا وہ کون ہے؟ عمرہ کرتے ہو؟ جن نے سب سے پہلے عمرہ کیا وہ کون ہے؟ اور زکوٰۃ دیتے ہو؟ جن نے سب سے پہلے زکوٰۃ دی وہ کون ہے؟ صدقات دیتے ہو؟ جن نے سب سے پہلے صدقہ دیا وہ کون ہے؟ خیرات کرتے ہو؟ جن نے سب سے پہلے خیرات کی وہ کون ہے؟ اور سچے بنتے ہو جو سب سے پہلے سچے ہوئے وہ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ جدھر سے آؤ، میں نے اسے کہا میں ہی صحابہ نہیں کرتا بابا، صحابہ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، صحابہ کے بغیر۔ یہ جو قرآن آپ سن رہے ہو، حضرت صاحب نے نماز میں پڑھا، یہ جو آپ نمازوں میں پڑھتے ہو، یہ قرآن ہواؤں میں تیرتا ہوا ہے نا، ہواؤں میں اڑتا ہوا ہے، پانی میں تیرتا ہوا ہے، یہ آسمان سے لکھا ہوا ہے۔ یہ جیسے آپ کے مسجد میں قرآن پڑھا ہے ایسے پورا اٹھا کے ہاتھ میں دے دیا تھا؟ نا، جو تھوڑا تھوڑا ہے، موقع بموقع ہے، محل کی مناسبت سے آئے، موقع کی مناسبت سے آئے، تھوڑا تھوڑا آیا ہے، چلو تھوڑا تھوڑا اوپر سے آئے، پھر جبرائیل لکھ کر لائے۔ حضور نے لکھا ہے خود؟ نہیں لکھا۔ یہ لکھا کس نے؟ کس نے لکھا ہے؟ آؤ نا ذرا بتاؤ لکھا کس نے؟ میں کہتا ہوں دنیا کو آؤ، صحابہ کے دشمنوں کو چیلنج دے دے میں تھک گیا، ایک جواب بھی نہیں آیا، ایک جواب بھی نہیں آیا۔ بھائی جھوٹا ہی دے دو تو صحیح۔ وہ کہتے ہیں اس کے منہ نہیں لگو۔ میں نے کہا تمہاری ہمت ہی نہیں ہے اللہ کے فضل سے۔ بھائی صحابہ کو نکال کر بتاؤ قرآن لکھا کس نے؟ کوئی نہیں ہے، ایک ہی طبقہ ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابہ نے لکھا ہے۔
اور کتنی آسانی سے ہم پنکھے کے نیچے بیٹھ کر اور اے سی کمرے میں بیٹھ کر اور اے سی گاڑی میں بیٹھ کر قرآن کھولتے ہیں اور پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے، مجھے ایک آدمی کہتا ہے مولانا صاحب یہ بڑا نیک ہے۔ میں نے کہا اس کی کیا نیکی ہے؟ کہ ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہے، اور جو قرآن پڑھے وہ نیک ہے، جو قرآن بن جائے وہ نیک نہیں ہے۔ جو قرآن پڑھے وہ نیک ہے، جو قرآن کے الفاظ پڑھے وہ نیک ہے، جو خود الفاظ بن جائے وہ نیک نہیں ہے۔ صحابہ نے صرف قرآن نہیں لکھا بلکہ قرآن نے صحابہ کو لکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن میں صحابہ کا ذکر ہے۔ میں نے کہا قرآن میں صحابہ کا ذکر ہے، صحابہ میں قرآن کا ذکر ہے، قرآن نے صحابہ کو لکھا ہے، صحابہ نے قرآن کو لکھا ہے۔ اور ساری دنیا قرآن یاد کرتی ہے، قرآن نے صحابہ کو یاد کیا ہے۔ تم قرآن محفوظ کرتے ہو، قرآن نے صحابہ کو محفوظ کیا ہے۔ تم قرآن کی تعریف کرتے ہو، قرآن نے صحابہ کی تعریف کی ہے۔ تم قرآن کی باتیں کرتے ہو، قرآن نے صحابہ کی باتیں کی ہے۔ اور تمہارے بچوں کے دل میں قرآن چمکتا ہے اور قرآن کے دل میں صحابہ چمکتے ہیں۔ کون چمکتے ہیں بھائی؟ جس دل میں قرآن چمکے وہ کتنا خوبصورت ہے، مگر جو قرآن کے دل میں چمکے وہ کتنا خوبصورت ہے۔ بچے جب قرآن پڑھ کر باہر جا رہا ہوتا ہے تو لوگ اشارہ کرتے ہیں وہ حافظ جا رہا ہے۔ وہ حافظ جا رہا ہے، کس کا بیٹا ہے؟ ارے بھائی وہ فلاں میاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ اچھا یار یہ حافظ جو قرآن ہے، اس کے دل میں قرآن ہے۔ ہاں اس کے دل میں قرآن ہے، اور قرآن کے دل میں صحابہ ہے۔ صرف میں ہی صحابہ نہیں کرتا، قرآن بھی صحابہ کرتا ہے۔ یہ ہیں اتنے مقدس، یہ ہیں اتنے محترم، یہ ہیں اتنے ضروری، یہ ہیں اتنے اہم ترین کہ جب ان پر مشکل آتی ہے تو خدا خود بولتا ہے۔ خدا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ وَمَا مِنْ عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کہا جاتا ہے انہیں اٹھاؤ، کیوں سردار آ گئے، وڈیرے آ گئے، نواب آ گئے، اللہ کیا ہو گیا؟ نواب آ گئے، وڈیرے آ گئے، سردار آ گئے، کہا انہیں اٹھا دو۔ اللہ نے کہا جبرائیل جا، بھاگتا ہوا جا، میرے محبوب کے پاس جا اور جا کر پیغام دے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ انہیں مت اٹھانا، انہیں مت اٹھانا، انہیں مت اٹھانا ہو بھائی، انہیں مت اٹھانا۔ کنہیں مت اٹھانا؟ انہیں مت اٹھانا، کنہیں مت اٹھانا؟ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ تو صحابہ کی بات تو اللہ نے بھی کی ہے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ مسجد کے لوگوں میری بات توجہ کے ساتھ سنو۔ اللہ نے اپنے محبوب سے کہا، آمنہ کے لال سے کہا، عبداللہ کے لخت جگر سے کہا، ساقی کوثر سے کہا، شافع محشر سے کہا، محبوب خدا سے کہا، اور محمد مجتبیٰ سے کہا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، انہیں مت اٹھانا، انہیں مت اٹھانا، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، انہیں مت اٹھانا۔ دنیا کے لیے نہیں پکارتے، اللہ بات اتنی کافی تھی، یہ بھی بہت بڑی بات تھی، اگلی بات اس سے بھی بڑی آ رہی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ایسے نہیں، ذرا مزہ لگے کہ سبحان اللہ۔ اگلی بات اس سے بھی بڑی آ رہی ہے۔ یریدون وجہ، کسی اور کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ ارے ان کے تو اخلاص کی بات خدا نے کر دی، ان کے دل کی بات قرآن نے کر دی، ان کے وجود کی بات قرآن نے کر دی، ان کے گمان کی بات قرآن نے کر دی، ان کے خیال کی بات قرآن نے کر دی۔ کوئی شک مت کرے یہ حکومت کے لیے یا سلطنت کے لیے یا کسی اور وجہ سے آپ کے ساتھ آگے نانا، یریدون وجہ، یہ رب کی رضا کے لیے آئے ہیں۔ اور میں اور آپ عبادت کرتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہم کیوں کرتے ہیں۔ صحابہ عبادت کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت بھی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ محبوب انہیں مت اٹھانا، اگر اٹھا دیا نا تو انصاف نہیں کرو گے، انصاف نہیں کرو گے۔ آگے چل کے کہا فَقُلْ، تھوڑی سی دل میں بات آ گئی نا، دل میں بات آ گئی، پریشان تو ہو گئے، ہمیں اٹھا رہے تھے۔
آگے قرآن نے کہا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. آئے ہائے ہائے ہائے، لفظوں میں غور کرو. فقل سلام علیکم، محبوب ان سے کہہ دیجئے تمہارے لیے سلامتی کو اللہ نے لکھ دیا ہے. کبھی کا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، تمہارے دلوں میں ایمان کو رکھ دیا. وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. میں ہی تو صحابہ نہیں کر رہا. اٹھا ذرا قرآن پڑھ تو صحیح، نگاہ کھول تو صحیح. قرآن بھی جا بجا موقع صحابہ کہہ کر دنیا کو بتا رہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ہدایت کا راستہ چاہتے ہو تو صحابہ والا راستہ ہے. تو آپ نماز میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. یعنی کون سا راستہ؟ نبیوں والا راستہ، صدیقین والا راستہ، شہداء والا راستہ، صالحین والا راستہ. ابو بکر صدیق ہیں، عمر شہید ہیں، عثمان شہید ہیں، علی شہید ہیں، حسن صالح ہیں، معاویہ صالح ہیں. حسن صالح، معاویہ صالح. والذین اتبعوہم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ پہلے آنے والے، یہ ہجرت کرنے والے، یہ نصرت کرنے والے. والذین اتبعوہم باحسان، ان کی تابعداری کرنے والے. ربا یہ سب کیا ہو گئے؟ یہ کون ہو گئے؟ یہ کیسے ہو گئے؟ یہ کس طرح ہو گئے؟ یہ کس انداز کے ہو گئے؟ ان کی کیا حقیقت ہے؟ ان کی کیا اہمیت ہے؟ ان کا کیا قصہ ہے؟ ان کا کیا بیانیہ ہے؟ ان کی کیا کیفیات ہے؟ ان کا کیا منصب ہے؟ ان کا کیا عہدہ ہے؟ ان کا کیا مقام ہے؟ کہ یہ تمہارے بس کا نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ کہ یہ یوں ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مجھ سے راضی ہیں اور میں ان سے راضی ہوں. میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں. میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے. وہ مجھ سے راضی ہو گئے اور میں ان سے راضی ہو گیا. میں نے ہر رخ پہ آپ کو بتا دیا. میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی، وہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی، میں ان سے راضی، وہ ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی. وہ میرے، میں ان کا، میں ان کا، وہ میرے، وہ مجھ سے، وہ میرے ہو گئے، میں ان کا ہو گیا. ہر طرح سے بتا دیا. اللہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہ اس لیے بتا رہا ہوں تمہیں اس میں بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان نے کیا کیا تھا؟ جو کیا تھا میرے لیے کیا تھا اور میں راضی ہوں. اور میں تنقید کا دروازہ بند ہو گیا. کوئی تنقید کے دروازہ ہی بند ہو گیا. کیا تنقید کرو گے؟ کس پر کرو گے؟ وہ غلطی ہو گئی تھی، وہ تو راضی ہو گیا. وہ یوں ہو گیا تھا، وہ تو راضی ہو گیا. ایسے کر دیا تھا، وہ تو راضی ہے. شو کر دیا تھا، وہ تو راضی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ میاں بیوی راضی تو کیا کرے؟ اللہ اور صحابہ راضی تو کیا کرے؟ یہ لعنتی. اس کا تو بنتا ہی کچھ نہیں ہے. یہ تو کسی کھاتے کا ہی نہیں ہے. ایک آدمی مجھے کہنے لگا جو ہم نہیں مانتے. میں نے کہا تو کون ہے؟ اے کون ہے؟ کون ہے تو؟ اے تو کون ہے؟ تو کون ہے بھائی؟ تو کون ہے؟ اے تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ تف تیرے پہ تو کون ہے؟ اور لانتی تو کون ہے؟ اب ایمان تو کون ہے؟ تو نہیں مانتا تو کون ہے؟ ارے تو نہیں مانتا، انہیں تو خدا نے مانا ہے. تو سبحان اللہ. ایرا غیرہ نہ تو غیرہ، میں نہیں مانتا، تو نے نہیں مانتا، تجھے کائنات نہیں مانتی. تو انعام یافتہ طبقہ ہیں جسے سورہ فاتحہ میں آج کل بار بار آپ کہتے ہو 20 رکعت تراویح میں ہر بار آپ کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم. وتر میں پھر وہی کہتے ہو، سنتوں میں پھر وہی پڑھتے ہو، پھر 2 نفل اللہ اکبر پھر کہتے ہو، فجر میں آتے ہو پھر کہتے ہو، زور میں پھر کہو گے، عصر میں پھر کہو گے، مغرب میں پھر کہو گے، عشاء پھر آ جائے گی پھر کہو گے. یہی کہتے ہو نہیں کہتے؟ آج ان کی توہین ہو رہی ہے، ان کو گالی دی جا رہی ہے، ان پر تبرہ پڑا جا رہا ہے، اور تبرہ کو عبادت کہا جا رہا ہے. اس عبادت کو پھر اسلام کہا جا رہا ہے. سمجھو میری بات سمجھو. ان کو گالی دی جا رہی ہے، ان پر تبرہ پڑا جا رہا ہے. تبرہ کو عبادت کہا جا رہا ہے.
پھر اس عبادت کو اسلام کہا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کو برا کہنا اسلام ہوا، توہین کرنا اسلام ہوا، گالی دینا اسلام ہوا، یہ سب کچھ کر کے پھر اپنے آپ کو مومن کہا جا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ برداشت کر لینا چاہیے نا، برداشت کر لینا چاہیے۔ میں حیران ہوتا ہوں آج کل لوگ لڑتے ہیں، کوئی کہتا ہے خان اچھا ہے، کوئی کہتا ہے نواب اچھا ہے، کوئی کہتا ہے سردار اچھا ہے، کوئی کہتا ہے میاں اچھا ہے، کوئی کہتا ہے منہ اچھا ہے، کوئی کہتا ہے شہباز اچھا ہے، کوئی کہتا ہے نواز اچھا ہے، کوئی کہتا ہے زرداری اچھا ہے، کوئی کہتا ہے بلاول اچھا ہے۔ اس پہ لڑتے ہیں، اور کوئی کسی کو برا کہہ دے تو اس سے لڑ پڑتا ہے کہ تو نے سے میرے قائد کو برا کیوں کہا۔ اپنے قائد کو برا کہنے پہ لڑتے ہو تو امن پسند ہو، اور میں صحابہ کی توہین پہ لڑتا ہوں تو میں شر پسند کیسے ہو گیا؟ چپ رہنا چاہیے، بولنا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم صرف میں تو نہیں پڑھتا، آپ سب پڑھتے ہو۔ ثابت ہو گیا کہ اس سے مراد کون ہے؟ جنہیں تم نماز میں پڑھتے ہو انہیں کوئی برا کہے، چپ رہنا چاہیے، بولنا چاہیے، یا تو نماز چھوڑ دے یا دفاع شروع کر دے، یا تو نماز چھوڑ دے یا پھر دفاع شروع کر دے۔ مسجد میں ان کی بات کر کے سیدھا راستہ مانگتا ہے، اور باہر جا کر ان کی توہین ہو تو اس سے گلے مل لیتا ہے، اس سے ہاتھ ملاتا ہے، اس سے دوستی رکھتا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، آپ کی، کوئی مہاجر ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچ ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی میمن ہے، کوئی سرائکی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے، یا کوئی برمی ہے، کوئی بنگالی ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی عجمی ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے اس سب کی ذمہ داری ہے وہ صحابہ کا دفاع کرے۔ کیا کرے؟ کیا کرے؟ مجھے اداروں نے کہا مولانا صاحب خیال کرو، میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں آپ کو مارنے کے لیے ایران سے ٹیم آئی ہے۔ اچھا، میں نے کہا کون سی نئی بات ہے؟ یہ بات بھی تو بہت پرانی ہو گئی، وہ ٹیمیں بیچاری کئی مرتبہ آ کے ذلیل ہو کے واپس چلی گئی، یہ بھی چلی جائے گی۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب پکڑے گئے، میں نے کہا میں نے کون سے پکڑوائے ہیں، خود ہی پکڑے گئے، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا۔ عزائم ان کے بہت خطرناک ہے۔ میں نے کہا پوچھا کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ کہا یہ صحابہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دوں؟ مار جو دیں گے۔ میں نے ایک جملہ پڑھا، مجھے بڑا عجیب لگا۔ اس نے کہا میں نے قبرستان میں ان لوگوں کی قبریں بھی دیکھی جو سچ اس لیے نہیں کہتے تھے کہ مر جائیں گے۔ میں نے قبرستان میں ان کی قبریں بھی دیکھی جو سچ اس لیے نہیں کہتے تھے کہ مر جائیں گے، بچے تو وہ بھی نہ۔ میں نے اس سے کہا کہ ان کو میرا پیغام دے دو۔ اس نے کہا مولانا صاحب کیا پیغام ہے؟ میں نے کہا میرا پیغام دے دو کہ تم نے میرے مارنے کا فیصلہ ایران میں کیا ہے، اور میں نے صحابہ کی عزت پہ مر جانے کا فیصلہ مدینہ میں کیا ہے۔ تم نے اگر ایران کے کسی بت کے سامنے بیٹھ کر یہ دو پیمان کیے تو میں نے روضہ رسول پہ کھڑے ہو کے شیخین کی قبروں کو مخاطب کر کے کہا تھا تمہاری عزتوں پہ ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ جان دینی پڑی دے دوں گا، مگر تمہاری عزت کا مقدمہ لڑنے سے باز نہیں آؤں گا۔ انہیں جا کر کہو ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ پیغام میرا انہیں دے دو۔ ہم دفاع صحابہ کو عبادت سمجھ کے آئے ہیں، ہم ثواب سمجھ کے آئے ہیں، ہم شہادت کو شہادت سمجھ کے آئے ہیں، ہم نے اسے بطور مذاق نہیں لیا۔ ہم صحابہ کو دین کا معیار سمجھتے ہیں، ان پر حملہ ختم نبوت پر حملہ سمجھتے ہیں، ان پر حملہ اللہ کی توحید پر حملہ سمجھتے ہیں، ان پر حملہ جناب اسلام کی عمارت کو گرانا سمجھتے، پیرا دیتے تھے، پیرا دیتے اور انشاءاللہ پیرا دیتے رہیں گے۔ دو گے نہیں دو گے؟ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ دو گے؟ دینا چاہیے۔ الحمدللہ یہی عزم ہے۔ میں 2 باتیں آپ سے کر رہا ہوں، جہاں جاؤ صحابہ کے تذکرے کرو، اپنی زندگی کا نصب العین بنا لو۔ ہم نے صحابہ کرنا ہے،
یہ کر کر دیکھو دل منور نہ ہوا، جو مرضی ہے مجھے کہہ دینا، دل میں نور نہ آیا، جو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لو۔ آپ جہاں بیٹھیں گے صحابہ کا تذکرہ کریں گے، صحابہ کی تعریف کریں گے، اور جب صحابہ کی تعریف کریں گے تو دشمن کا رد خود آ جائے گا۔ جیسے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم پڑھتے ہیں تو چپ نہیں ہو جاتے ہو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی پڑھتے ہو، یہ بتاتے ہو کہ یہ کرنا ضروری ہے، یہ کرنا بھی ضروری ہے، ان کا بتانا بھی ضروری ہے، ان کا دشمن کا بتانا بھی ضروری ہے۔ لوگوں کو خبردار کرنا ہے، شعور کو بیدار کرنا ہے، آگاہی پیدا کرنی ہے، محبت پیدا کرنی ہے، لوگ کے دل میں صحابہ کا عشق پیدا کرنا ہے۔ میں کچھ عرصہ پہلے کہتا تھا، وہ مجھے سننے والوں، مجھے تمہارے دل چاہیے، تمہارے وجود نہیں چاہیے۔ وہ مجھے کہتے دل کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں تمہارے دل کو صحابہ کی محبت کا گھر بناؤں گا۔ الحمدللہ جوں جوں مسلمانوں کے دل صحابہ کی محبت کا گھر بنتے گئے، یوں یوں صحابہ کے دشمن ذلیل ہو کر گرتے گئے، ذلیل ہوتے گئے، ذلیل ہوتے گئے۔ الحمدللہ قانون کی صورت میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے ایک قانون پاس کر لیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کرے رمضان میں یا اس کے بعد جلدی ہمیں خوشخبری ملے کہ سینٹ نے بھی اس بل کو پاس کر لیا ہے۔ قانون بنے گا، ضابطہ بنے گا، گستاخ کے گلے کا پھندا بنے گا۔ آج تک کہتے تھے ہم گستاخی نہیں کرتے، اب کہتے میں قانون منظور نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا، ان کے جوانوں سے کہا، شیعہ جوانوں میں تم سے کہتا ہوں، تم مجھے یہ بتاؤ، تمہارے بڑے کہتے تھے ہم گستاخی نہیں کرتے، اب یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں قانون نہیں چاہیے؟ چلو یہ نہیں چاہیے، ہم مانتے ہیں تم گستاخ تھے، بات واضح ہو گئی، لیکن اہل بیت کے تو ماننے والے ہو، اس بل میں تو کسی کا نام ہی نہیں ہے، گستاخ کا نام ہے، اور گستاخ اہل بیت کا نام ہے کہ جو اہل بیت کی توہین کرے گا اسے عمر قید سزا ہوگی۔ ڈرتے کیوں ہو؟ بھاگتے کیوں؟ آگے آؤ، شانہ بشانہ کھڑے ہو جاؤ، کہو علی کے گستاخ کو سزا ملنی چاہیے، کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا میں مطالبہ کرتا ہوں گستاخ کی سزا عمر قید نہیں، سزائے موت ہونی چاہیے۔ میں نے ان کے کہا تمہارے بڑے کیوں ڈرتے ہیں؟ علی کے گستاخ کے لیے سزا بن رہی ہے، حسن و حسین اور فاطمہ کے منکر کے لیے سزا بن رہی ہے، پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ آگے کو بڑھو نا، تمہیں نہیں پتہ۔ وہ مجھے کہنے لگا مولانا صاحب باقیوں کو نہیں پتہ، آپ کو تو پتہ ہے نا، ہم اہل بیت کو کون سے مانتے ہیں، ہم تو ان کے بھی گستاخ ہیں۔ پھندا جب لگے گا تو صحابہ کی گستاخی بھی تو تم لٹکو گے، تم اہل بیت کی گستاخی پہ بھی لٹکو گے۔ اسی لیے آپ کو محنت کرنی چاہیے، گھر گھر پیغام پہنچانا چاہیے۔ یہ پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جماعتوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ کس کا مسئلہ ہے؟ محنت کریں گے۔ میں نے کہا وہ لوگ آئے مجھے مارنے کے لیے، کامیاب نہ ہو سکے، ان کے ہاتھوں میں ایک نوجوان سلیم کھتری چڑھ گیا جو آپ کے ضلع کا قائد تھا، اسے نشانہ بنا دیا، اس کی 2 بیویاں اور 12 بچے ہیں۔ شہر میں کتنے واقعات ایسے ہو چکے ہیں، لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ آپ ان نوجوانوں کا شکریہ ادا کرو، خدا کی قسم جو کھڑے رہے، جان کٹوا دی، مگر حملہ آور کو حملہ نہیں کرنے دیا، خود قربان ہو گئے لیکن کسی ظالم کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ یہ ہمارے محسن ہیں، وہ محسن جنہوں نے ہمارے دین پر پہرا دیا، صحابہ کی عزت کے لیے کھڑے رہے۔ کیا چاہتے ہو؟ ان کے بچوں کے ساتھ رہا جائے، چھوڑ دیا جائے؟ ساتھ رہا جائے، چھوڑ دیا جائے؟ ان کے گھروں کی کفالت کی جائے، چھوڑ دی جائے؟ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے، آپ کی طرح سیلاب میں ہم نے بھی بڑی محنت کی، اور ایک خوبصورت نام اہل سنت ویلفیئر کے نام سے پورے ملک میں ایک کام کیا۔ اتنا کام فل تھا اور اچھا تھا کہ بہت سے نام لینے والے اپنے ٹرکوں کو اپنے اڈوں سے نکال ہی نہ سکے۔ جے ڈی سی ہو گئی اور اہل سنت آگے بڑھ گئی۔ یہ ہوگا آپ کے تعاون سے۔ انہیں دینا بند کرو گے، انہیں دینا شروع کرو گے تو کام مسلمانوں کے ہاتھ آئے گا، تو مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ جس آدمی کے دل میں آج تک ابو بکر کی محبت نہ آ سکی، وہ مجھ اور آپ سے محبت بھائی نہیں کر سکتا۔ اس کا نتیجہ دیکھنا ہو تو ایران میں دیکھ لو، شام میں دیکھ لو، عراق میں دیکھ لو۔ شام میں جن کے نام عمر، عثمان، ابو بکر اور عائشہ تھے، انہیں مارا گیا، چن چن کر مارا گیا کہ تمہارے نام کیوں ہیں۔ ایران میں عمر نام نہیں رکھا جا سکتا،
تہران میں سنیوں کی کوئی مسجد نہیں ہے، وہاں اسمبلی کا ممبر مسلمان نہیں بن سکتا۔ کہتے ہیں جی یہاں بھائی بھائی ہیں۔ میں نے ایک دن پوچھا یہاں بھائی بھائی ہیں، یہ ایران میں کیوں بھائی بھائی نہیں ہیں؟ اس لیے ساتھ دینا ہوگا ان کا ہر طریقے سے۔ ہم نے شہداء کے گھرانوں کو محفوظ کیا الحمدللہ۔ تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، حضرت ہمارے بڑے بھی ہیں، سرپرست بھی ہیں، گاہے بگاہے ہماری خبر بھی لیتے رہتے، ہمارے معاون بھی ہیں الحمدللہ۔ ان کے علم میں ہم شہداء ڈے مناتے ہیں، تمام شہداء کے بچوں کو بلاتے ہیں۔ اس شہداء ڈے کی خصوصیت یہ تھی کہ پہلے ہم انہیں سامان ہاتھوں میں دیتے تھے، اس مرتبہ انہیں جوتے میں نے اپنے ہاتھوں سے پہنائے۔ اور میں نے حضرت صاحب 4 دن پہلے اپنی بچی سے پوچھا تمہاری عید کی تیاری پوری ہے؟ اس نے کہا بابا ابھی میں نے جوتے نہیں لیے۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ بھئی الحمدللہ کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا تو نے ابھی لیے نہیں ہیں، اور شہیدوں کے بچوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پہنائے۔ بات وظیفے سے شروع ہوئی تھی، راشن پر گئی، کرائے پر گئی، فیسوں پر گئی، عیدی پر گئی، بڑھتے بڑھتے بات گھر تک چلی گئی۔ 7 مکان بنا کر ہم انہیں دے چکے ہیں، چابیوں سمیت، فائل سمیت۔ اور میں بتا نہیں سکتا اس خاتون کو جب ہم نے چابی دی اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اس نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا بیٹا کسی کی ایک ماں اس کے لیے دعا کرتی ہے، تیرے لیے تو بہت مائیں دعائیں کرتی ہیں۔ میرے دشمن روز ہی پکڑے جاتے ہیں، روز ہی ذلیل ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وجہ کیا ہے۔ میں جب سوچتا ہوں تو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے، کسی کی ایک ماں دعا کرتی ہے، میری تو کتنی مائیں دعا کرتی ہیں۔ اس نے کہا میرے پاس الفاظ، اس نے کہا مجھے آپ نے محل دے دیا، محل، میں کرائے میں رہنے والی، میں جھونپڑی میں آج اپنے مکان میں جا رہی ہوں، میری خوشی کی انتہا نہیں۔ 7 مکان دے چکے ہیں، آئندہ سال ہم نے 10 مکان مزید بنانے، 10 مہینوں کا ایڈوانس وظیفہ دینا ہے۔ میرا چیلنج ہے پوری دنیا میں گھومو، کوئی NGOs بتاؤ جو اپنے متعلقین کو 10 مہینے کے ایڈوانس پیسے دیتے ہو۔ ہم دیتے ہیں الحمدللہ، ہم دیتے ہیں، بلا کر دیتے ہیں، دفتروں میں چکر لگوا کر نہیں، تصویریں بنوا کر نہیں، کسی کے سامنے کھڑا کر کے نہیں، بلا کر اہتمام سے پردے میں ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں، یہ لو 1 مہینے کا نہیں 10 مہینوں کا ہے، تاکہ تمہیں کسی کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ ہم نے وہ 10 مہینوں کے وظیفے بھی دینے اور ان کے گھر بھی بنانے، انشاءاللہ ضرور بنانے۔ آپ نے پہلے بھی تعاون کیا، آپ آج بھی تعاون کریں گے، انشاءاللہ اسے ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دینے کی اور ہمیں صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔